الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ ضعیف حدیث پر ہمارا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے۔ انشاءاللہ مجھے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، آپ بھائیوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ علم حدیث بہت وسیع و عریض علم ہے۔ افسوس کہ جس قدر اس پر محنت کرنا چاہیے تھی ہم اتنی محنت نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑے شیوخ بڑے محدثین کے پاس ایک لمبا عرصہ میں بیٹھا، پھر چکر لگائے، بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کر ان سے مشورے کیے، پھر مرنا جینا علوم حدیث کو بنا لیا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی کہ یہ طریقہ ہے کام کا۔ تو جو ہمیں اللہ نے ناقص طریقہ تھوڑا وہ سمجھایا ہے اس کو ہم امت تک پہنچانے کے لیے یہ مختلف دورہ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ اللہ ان ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جس طرح سلف محدثین نے حدیث پر خدمت کی اور حق ادا کر دیا، اللہ ہماری محنت سے ویسے ہی محدثین کا دور دوبارہ سے شروع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آج ہم نے موزل اور منقطع پر مذاکرہ کرنا ہے۔ ہماری یہ دونوں اصطلاحیں ہیں، یہ ضعیف حدیث میں ہی بحث چل رہی ہماری کہ ظاہری انقطاع کی 4 قسمیں ہیں، معلق، مرسل، ان دونوں پر بحث ہو چکی ہے، مفصل مذاکرہ ہو چکا۔ آج ہم موزل اور منقطع پر مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ شان صاحب، آپ نے اس اصول حدیث کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا؟ پہلے کتابوں کے نام بتا دیں تو پھر معافی ضمیر آپ بتائیں۔ بارک اللہ۔ شیخ، سب سے پہلے تو یہ اختصار علوم الحدیث، پھر التمہید سے بھی کچھ حوالے ملے ہیں مجھے، الکفایہ خطیب بغدادی کی، فتح المغیث سخاوی کی، نکت جو ہے ابن حجر کی جو ہے، توضیح الافکار صنعانی کی، اور اسی طرح الاباطیل المعرفہ فی علوم الحدیث امام حاکم کی، ان کتب سے۔ شیخ محترم، آپ نے بھی مطالعہ کی ضرور کیا ہوگا۔ ہاں شیخانہ، پہلے یہ بتائیں بس کن کن کتابوں کا آپ نے موزل کا مطالعہ کیا، بس کتابوں کے نام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میں نے جو مطالعہ کیا ہے غرامی صحیح، اس کا میں نے مطالعہ کیا، خوب تفصیل میں نے اسی نکالا لکھا ہے۔ دوسرا کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں تحریر علوم الحدیث المستوی الثانی مع تدریبات عملیۃ تعین الطالب، دا میں مطالعہ کرے، اس کو میں نے مطالعہ کیا ہے۔ معرفۃ علم الحدیث، اس کو بھی میں نے مطالعہ کیا، اس پر دونوں معضل اور منقطع کی تعریفات کو میں نے نکالا۔ الباعث الحثیث، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ اختصار علوم الحدیث، اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ کتاب بیان المسند والمرسل والمنقطع، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ مصنف کا نام بھی صاحب بتاتے ہیں، مصنف کا جی، محاضرات فی علوم الحدیث، یہ طالب الدکتور حارث سلیمان الانصاری، اس کا جو کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ مقالات اثریہ محمد خبیب احمد، اس سے میں نے اخذ کیا ہے اس کے بارے میں۔ آگے التقید والایضاح لما اطلق و اغلق من مقدمۃ ابن صلاح لحافظ شیخ الاسلام زین الدین عبد الرحیم ابن حسین العراقی، اس کا جو ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ یہ تقریب علوم الحدیث، اس پر میں نے مطالعہ کیا۔ معضل پر یاسر الشمالی کا جو کتاب ہے۔ آگے یہ کتاب ہے نقض و قواعد فی علوم الحدیث للشیخ ظفر احمد تانوی، اس کا میں نے مطالعہ کیا۔ آگے شرح نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر لفضیلۃ الشیخ علامہ محمد صالح الحسیمین شیخ صاحب کا جو کتاب ہے اس کو میں نے مطالعہ کیا۔ ان کا جو تفصیل اور تعریفات ہے مال احکام میں نے اس کو نکالا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی یہ مجھے تو بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ یعنی ایک مسئلے کو کتنی کتابوں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر بیٹو، اسی پر زندگی گزارنی ہے، اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ آپ دنیا کا مرجع بن جائیں گے،
انشاءاللہ دور دور سے لوگ طلب حدیث کے شائقین علوم حدیث کے پیاسے آپ کے پاس بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی بیٹا احمد صاحب، آپ نے کن کن کتابوں کا مطالعہ کیا موزل اور منقطع میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں نے جو بحث کیا ہے منقطع و معزل کے بارے میں، اولاً تدریب و راوی میں، اور ثانیاً الکفایہ للخطیب البغدادی والتمہید ابن البر کے مقدمے میں بھی یہ بحث ہے جو اس نے کتابوں میں حوالہ دیا تھا۔ اور دوسرا نمبر ہم نے اصول حدیث پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی کا، اور تیسیر دراسۃ الاسانید عمرو عبد المنعم سلیم کا، اور ایسے اور کتابیں بھی ہے، اور فتاوی ابی اسحاق الحوینی اس کے بھی، اور تقریب مصطلح الحدیث، اور النکت ابن صلاح ابن حجر کا جو کتاب تھا اس سے میں نے کیا، اور منتہی الامانی لشیخ الالبانی، اور اس کتاب ضعیف حدیث کے معرفت فضیلت الشیخ غازی عزیز مبارک پوری کی کتاب میں سے میں نے پڑھا، اور الباحث الحدیث میں بھی میں نے بحث پڑھا ہے، اور تحریر علوم الحدیث میں بھی۔ شیخانہ روح اللہ صاحب، آپ نے بھی ضرور مطالعہ کیا ہے، کن کن کتابوں سے آپ نے موزل اور منقطع کو دیکھا؟ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزل و منقطع کی بحث، اس کا مطالعہ امام البانی کی کتاب منتہی الامانی، مقدمہ ابن صلاح، تدریب الراوی، اس طرح تقریب النووی اور فتح المغیث، اور دوسری کتاب وہ تحریر علوم الحدیث، التقید والایضاح، اور النکت ابن صلاح، اور وہ دکتور شمالی کی کتاب یاسر شمالی، دکتور یاسر شمالی کی کتاب، ان سب سے یہ مطالعہ ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک بحث کو بیسیوں سینکڑوں کتابوں میں دیکھنا ہے، یہ فائدہ دے رہا ہے، یہ فائدہ دے رہا ہے الحمدللہ۔ جی اب ہم لغوی اصطلاحی بات کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہم معضل کی بات کرتے ہیں، تو لغتاً معضل یہ اعضل سے اسم مفعول ہے، یعنی اعضل الداء الاطباء، یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری نے طبیبوں کو عاجز کر دیا۔ اسی طرح داء عضال کہا جاتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی بیماری جس کی کوئی دوا ہی نہ ہو۔ اب یہ جو بحث ہے یہ الصحاح جوہری کی جو لغت کی کتاب ہے، اسی طرح قاموس اور معجم مقاییس اللغت العربیہ جو ہے اس میں یہ موجود ہے۔ تو گویا کہ حدیث معضل بمعنی محدث نے معضل بیان کی جو حدیث، تو گویا اس نے حدیث بیان کرنے والے کے لیے مشکل بنا دی، اور راویوں کی جو معرفت اور ان کی جرح تعدیل کے درمیان وہ حائل ہو گیا۔ یہ یعنی لغتاً اس کو اگر جوڑا جائے تو، اور یہی بات فتح المغیث میں امام سخاوی نے بھی ذکر کی ہے، نکت میں بھی، اور توضیح الافکار میں بھی امام صنعانی نے یہ چیز ذکر کی ہے لغتاً۔ اور امام ابن حجر نے معضل کو مستغلق شدید بھی کہا ہے، مستغلق شدید، نکت وغیرہ میں اور فتح المغیث میں بھی یہ موجود ہے۔ اب اصطلاحاً اس کی جو بحث ہے، معضل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی مسلسل ساقط ہوں۔ مثلاً امام مالک کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا انہوں نے دو راوی درمیان سے اکٹھے چھوڑ دیے، یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں درمیان میں شرط یہ ہے کہ راوی یکے بعد دیگرے مسلسل ساقط ہوں، اور اگر اکٹھے دو سے زیادہ گرے ہوں بلکہ الگ الگ جگہ سے گرے ہوں تو پھر وہ معضل نہیں منقطع ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلسل دو گرے ہوں۔ پھر معضل کا حکم یہ ہے، امام جوزجانی یا امام جوزقانی ان کا قول ہے کہ عبد الرحمن بن مہدی سے انہوں نے یہ نقل کیا، کہتے ہیں منقطع مرسل سے زیادہ بری حال میں ہے، اور معضل منقطع سے زیادہ برے حال میں۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ معضل منقطع سے زیادہ برے حال میں ضعیف ہے۔ اگر سند میں ایک جگہ راوی گرنے سے انقطاع ہو تو جو ہے
ایک جگہ دو سے زیادہ راوی گر گئے ہیں تو منقطع سے زیادہ معضل شدید ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ جگہ سے انقطاع ہے جس کو منقطع کہتے ہیں تو پھر منقطع اور معضل برابر ہیں۔ یہ بحث انہوں نے نکت وغیرہ میں کی ہے، فتح المغیث میں بھی موجود ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، امام اعمش روایت کرے شعبی سے کہ آدمی کو قیامت کے دن کہا جائے گا تو نے یہ عمل کیا، یہ حدیث ہے، تو امام اعمش شعبی سے روایت کر رہے ہیں، حالانکہ شعبی نے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، لیکن اعمش نے اسے معضل ذکر کیا، درمیان میں دو سے زیادہ راویوں کو گرا دیے۔ یہ مثال معرفہ علوم الحدیث میں امام حاکم کی جو کتاب ہے اس میں یہ بحث موجود ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں منقطع کی طرف۔ تو منقطع لغتاً پہلے معضل بھائی جان، معضل پر جو اہم باتیں بھائی چھوڑ گئے ہیں وہ آپ نے ذکر کریں، صرف معضل پر۔ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معضل کی بھائی نے ماشاءاللہ بہت خوب تعریف کی ہے، آگے میں نے بھی تعریفات کو نقل کی ہے، اب اس کے ثانیاً اس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کے جو حکم ہے معضل کی میں وہ بیان کر رہا ہوں، اور جو بعض لوگوں نے اس کا جو معضل پر اطلاق کیا مرسل کی، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب اس حکم تو اس کا یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ اشد ہے ضعفاً بنسبت مرسل کی، کہ جو مرسل سے یہ اشد ضعف ہے۔ اور اب باقی یہ بات کہ اس پر اطلاق مرسل کا ہو سکتا ہے نہیں، بعض محدثین نے اس پر اطلاق کی ہے، لیکن میرا طالب العلم کا نقطہ یہ ہے کہ اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا مرسل کی۔ کیوں کہ جو مرسل ہے یہ خاص ہے، اور یہ جو معضل ہے عام ہے، وہاں پر تابعی کا ذکر ہے، یہاں پر کوئی تابعی کا ذکر نہیں ہے۔ اور منطقی قاعدہ ہے کہ ہر خاص میں عموم ہو سکتا ہے لیکن ہر عموم میں خصوص نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہم ان معضل پر اطلاق نہیں کر سکتا ہے۔ تو آگے اور بھائی انشاءاللہ اس پر تفصیل کریں گے، میرا یہ طالب علم ہے۔ آپ نے منطق بہت پڑھی ماشاءاللہ۔ یہ قاعدہ کس مصنف نے لکھا ہے؟ کوئی 10 کتابوں کے حوالے ہمیں دیں تاکہ ہمارے علم میں فائدہ ہو۔ اس قاعدے کو تو لکھا نہیں ہے، لیکن تقریب علوم الحدیث جو ہے نا، اس میں انہوں نے منقطع اور معضل کے بارے میں اس قاعدے کو لایا ہے، لیکن جو میں نے جو ذکر کیا کہ مرسل کا اطلاق معضل پر نہیں ہو سکتا، یہ میں نے اپنے طرف سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ محدثین نہیں ذکر کیا، میں نے تعریفات سے اس بات کو سمجھا ہے۔ جو آپ نے منطق کا قاعدہ بتایا کہ ہر خاص میں عموم، بولو، ہر خاص میں عموم ہو سکتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قاعدہ کس نے؟ یہ مناطقہ نے کہا ہے۔ مثلا میں مثال بھی دے سکتا ہوں کہ ہر انسان حیوان ہو سکتا ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا کہ انسان جو ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان تو انسان نہیں ہو سکتا ہے، ہر حیوان انسان۔ اسی طرح ہر مرسل جو ہے معضل ہے لیکن ہر معضل جو ہے وہ مرسل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ معضل پر مرسل کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مرسل پر معضل کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میرے بھائی نے کہا، حبیب اللہ صاحب نے، کہ مرسل کا اطلاق معضل پہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک اصطلاح ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاح میں بخل نہیں ہے۔ اس سے بعض علماء مرسل کے معلق کے ارسال منقطع معضل کے اطلاق مرسل پہ کرتا ہے، کہ امام ابن صلاح نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ وہ وقد یسمونہ مرسلا، معضل کو بعض علماء مرسل کہتے ہیں، ابن صلاح نے وہ نقل کیا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے ساتھ رہ گیا کہ معلق اور مرسل کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے۔ یہ ہے کہ کیونکہ سند کی ابتدا میں ایک یا زیادہ سے راوی کے سقوط کی وجہ سے خبر پر معلق کا اطلاق اور معضل کا دونوں اطلاق ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں 2 راوی ساقط ہو جائے اس کو معضل اور معلق دونوں کہنا جائے۔ لیکن اگر سقوط راوی وسط سند یا آخر سند میں ہو تو نہ صرف منقطع ہے، معلق ہے۔ شروع 2 راوی وسط میں گر جائے، وہ معضل ہے لیکن وہ معلق نہیں ہے۔ اور منقطع اور معضل میں عموم خصوص مطلق ہے۔ یہ ہے کہ فکل معضل منقطع ولیس کل منقطع معضلا،
عموم خصوص من وجہ کے 3 مادے چاہیے. ایک مادہ یہ ہے کہ بعض المعزل منقطع وبعض المنقطع بعض المعلق معزل وبعض المعزل معلق وبعض المعلق ليس بمعلق کیونکہ وليس كل منقطع. یہ بات میں نے اس طرح کیا کہ ابن حجر صاحب اور نزہہ میں یہ اصطلاحات منطقی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. ہم کے لیے چاہیے کہ ہم منطق کم از کم پڑھیں، کم از کم وہ اصطلاحات جو علماء نے استعمال کیا ہے، تدریب و راوی میں امام سیوطی نے نقل کیا، اس کو کم از کم پڑھیں. اگر ہم نہ پڑھیں تو ہم ابن حجر کی کتابوں کو نہیں سمجھا سکتے. اور یہ بات میں نہیں کرتا ہوں، امام شوکانی جب طلب العلم و طبقات المتعلمین باب ومنتہا PDF میں وہ کتاب ملتا ہے، اس میں فرماتا ہے کہ ہر علم کا اپنا خاصہ بیان کرتا ہے. جب منطق میں آ جاتا ہے اس نے کہا کہ ان من اہم العلوم، یہ من اہم العلوم ہے. اگر ہم ابن حزم کی کتابیں الاحکام کو دیکھیں، وہ بھی منطق کی اصطلاح پر پورا ہوا ہے. اور اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی احمد صاحب نے جو میرے بات کی جواب کی، لیکن وہ اس سے ہٹ کر جواب کیا، کیونکہ میرا بات جو ہے موزل اور مرسل کے بارے میں، اور اس نے جو لگاتار بحث کی وہ جو بحث ہوا منقطع اور موزل کے بارے میں کیا ہے، لیکن میرے لیے جواب نہیں بن سکتا. اور یہ اس نے جو یہ بھی جواب دیا کہ لا مناقشہ فی الاصطلاح، یہ مناقشہ اور یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، ولا مشاہدہ، کہ اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتی. کوئی اور اصطلاح بولتے کہ اصطلاح ہمارے نہیں، ہمارے تعریفاتوں میں اختلاف ہے، کہ تعریفات مختلف ہے، کیونکہ ہر ایک کی تعریف کو سامنے رکھ کے آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یار ایک دوسرے پر اطلاق ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر تعریف میں الگ الگ الفاظ وضع کیا گیا ہے. ان تعریفاتوں میں آپ اس کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھو تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. ہمارا بحث منقطع اور مرسل میں ہے ہی نہیں. میں نے جو تعریفات کی بات کی ہے وہ مرسل اور موزل کے بارے میں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ایک شرط ایک امام سیوطی نے موزل میں لگائی ہے تدریب الراوی میں کہ ہوا ما سقط من اسنادہ اثنان فاکثر، سقط 2 راویوں کی ہوگی سند میں سے، لیکن انہوں نے کہا کہ بشرط توالی شرط ہے موزل میں. اما اذا لم يتوالی فهو منقطع من موضعین، اگر توالی کی شرط اس میں نہ ہو تو پھر وہ موزل نہیں ہوگی، پھر وہ منقطع ہوگی، مگر انقطاع اس میں 2 جگہ سے ہوگی. اور یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ مرسل کو موزل کہہ سکتے ہیں یا موزل کو مرسل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یا بالعکس، تو امام نووی نے یہی بات تدریب الراوی میں کہی ہے صفحہ نمبر 111 پر جلد اول میں کہ وَيُسَمَّى مُنْقَطِعًا وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، کہ اس کو مرسل بھی کہتے ہیں، فقہاء اس پر مرسل کا اطلاق بھی کرتے ہیں. اور امام ابن صلاح نے بھی صفحہ نمبر 81 پر یہ بات کہی ہے کہ وَقَوْمٌ يُسَمُّونَهُ مُرْسَلًا كَمَا سَبَقَ، کہ بعض اصولیین اس کو مرسل بھی کہتے ہیں، یعنی موزل کو وہ مرسل کہتے ہیں. لیکن پھر ابن صلاح خود ہی کہتا ہے کہ وہ یہ موزل کا لقب جو ہے وہ ہوا لقب لنوع خاص من المنقطع، لیکن یہ صرف خاص لقب جو موزل کی ہے یہ صرف موزل تک ہی خاص ہے، اس لیے باقی اصطلاح میں مرسل اور موزل کا کوئی فرق اس میں نہیں ہے. لیکن صرف نام موزل کا سقط الاسنان علی التوالی پر یہ انہوں نے فٹ کر دیے. تو اس لیے وہ پھر آگے کہتا ہے کہ فَكُلُّ مُوزَلٍ مُنْقَطِعٌ أَوْ وَلَا عَكْسًا، کہ ہر موزل وہ منقطع ہے لیکن ہر منقطع وہ موزل نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا موزل پر کوئی مستقل کتاب ہے؟ جیسے ہر مسئلے پر کتاب ہے، موزل پر کوئی کتاب ہے؟ جی شیخ، یہ جو مسئلہ چھڑا تھا اس کو میں تھوڑا سا اگر کنکلوڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو متقدمین جو شروع کے علماء تھے اس وقت اصطلاحات جو ہیں وہ ان کا استقرار نہیں ہوا تھا، تو وہ ہر انقطاع کو بعض اوقات منقطع کہتے تھے، بعض اوقات شروع میں ہو، درمیان میں ہو، آخر میں ہو. فقہاء اس کو مرسل کہہ دیتے تھے. لیکن جب یہ مستقر ہو گئی ہیں ساری اصطلاحات تو ہر ایک اصطلاح کو اس کے نام سے بلانا ہے. بریک لگانا، بریک.
अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अइम्मा मुहद्दिसीन ने हमें सबक दिया है कि एक एक इस्तिलाह पर दरासे करो, मिसालें इकट्ठी करें। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक मौज़ल पर कोई मुस्तकिल किताब नहीं है जिसमें मौज़ल की तारीफ़, इसकी अक़साम वगैरह वगैरह पर मुफस्सल दरासा हो, और जो कुतुब अहादीस में मौज़ल पर मिसालें हैं उनको जमा किया जाए, किताबुल मौज़ल। वाज़े, इस पर कोई किताब आज तक मेरे इल्म में होगी, ज़रूर होगी, इतना इल्म है, हाँ हमारे इल्म में नहीं है। जब हम सिर्फ़ शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताबों का दरासा करते हैं, शामिला सर्च करते हैं, तो हमें 150 के करीब मौज़ल अहादीस मिलती हैं। लिख लो कितनी। शामिला मेरे पास ज़हबिया है, शामिला ज़हबिया, गोल्डन शामिला। अपने लैपटॉपों में ये करें, सबसे अच्छा ये है। इसके बड़े वर्जन आ चुके हैं, लेकिन गोल्डन शामिला मेरा फेवरेट है, बड़ा प्यारा है ये। इसमें बहुत बड़ी तादाद किताबों की है, बहुत अच्छा है ये। हाँ मिलता है, USB में मिलता है। हाँ सुन लो, समझ आ गई। अब कितने मौकूफ़ात मौज़ल हैं, कितने मरफ़ूआत मौज़ल हैं, कितने आसार मौज़ल हैं, कितनी अहादीस मौज़ल हैं। हदीस सही है, उसकी एक सनद मौज़ल है, बाकी वो दूसरी सनदों से सही भी है। तो किताबुल मौज़ल, मौज़ल की रिवायात, मौज़ल सनदों को जमा करना चाहिए, मुख्तसर दरासा भी हो, शायद साथ शेख अलबानी साहब का हुक्म भी हो और मुहद्दिसीन की तहकीकात भी हों, तो ये मौज़ल की खिदमत होगी। ये आज तक काम हो सका नहीं हमारे लोगों के मुताबिक। कुछ हवाले लिख लें। इरवाउल गलील में काफ़ी ज़्यादा रिवायात को शेख अलबानी साहब ने मौज़ल करार दिया है। मसलन जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 13 है, जिल्द 3 सफ़ा 135, जिल्द 5 सफ़ा 39, जिल्द 5 सफ़ा 66, जिल्द 6 सफ़ा 37, जिल्द 6 सफ़ा 76, जिल्द 6 सफ़ा 126, जिल्द 6 सफ़ा 337, जिल्द 6 सफ़ा 339, जिल्द 6 सफ़ा 354, जिल्द 7 सफ़ा नंबर 8, जिल्द 7 सफ़ा 337, जिल्द 8 सफ़ा 233, जिल्द 8 सफ़ा 392। सिलसिला अहादीस सहीहा में भी बेशुमार रिवायात की तहकीक में अहादीस सहीहा की दरासा के दौरान जो सनद मौज़ल हैं, शेख ने लिखा है ये मौज़ल है। मसलन अहादीस सहीहा जिल्द 1 सफ़ा 642, जिल्द 7 सफ़ा, ये क्या लिखा है 2 के साथ जी, 2 सफ़ा 975, 2 है, जिल्द 7 सफ़ा 975। अत्तालिकातुल हिसान अला सही इब्न हिब्बान में भी जिल्द 1 सफ़ा 279, जिल्द 8 सफ़ा 458। असमरुल मुस्तताब फी फ़िक़्ह सुन्नह वल किताब, शेख अलबानी रहमहुल्लाह एक मुस्तकिल अहादीस सहीहा की रोशनी में फ़िक़्ह मरतब कर रहे थे, लेकिन ये काम ना मुकम्मल है। जिल्द 1 सफ़ा नंबर 581। अर्रदुल मुफ़हिम, जिल्द 1, अर्रदुल मुफ़हिम की एक ही जिल्द है, सफ़ा 154। तहज़ीरुल साजिद सफ़ा नंबर 60। तहरीम औलाद तरब सफ़ा नंबर 123। तखरीज अहादीस फ़ज़ाइल शाम सफ़ा 41। जिलबाब मरातुल मुस्लिमा सफ़ा 42, सफ़ा 45, सफ़ा 90, सफ़ा 197। दिफ़ा अनिल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा 25, सफ़ा 29, सफ़ा 32, सफ़ा 37, सफ़ा 109 इला आखिरिही वगैरह वगैरह। समझ आ गई। यानी ये को नौजवान खड़ा हो आप में से या कोई भी किताबुल मौज़ल पर मुस्तकिल किताब हो, ताकि उम्मत जब मौज़ल पर दरासा करे तो कुतुब अहादीस में जो मौज़ल है वो भी सारी सामने हो, इकट्ठी हों। लोगों ये मौज़ल रहते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। अच्छा भाईजान, मौज़ल पर भी हो गया, मुनक़ते पर भी हो गया। अच्छा आगे कौन सा है? अब ये ज़ाहरी इनक़िता की चारों किस्में मुकम्मल होगी हमारे दरासा में। फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ? इंशाअल्लाह हुआ फ़ायदा। तो आगे कौन सी है? इरसाल। इरसाल और तदलीस। इरसाल खफ़ी मुराद है, इरसाल
خفی۔ آج کا آپ کا سبق ارسال خفی ہے، آج کا سبق ارسال خفی ہے۔ الجامع فی المراسیل وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے، پھر مرسل بھی، علل کی کتابیں ضرور دیکھیں، جتنی اصول حدیث کی کتابیں ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔ شاملہ میں سرچ بھی کریں ارسال خفی پر، زیادہ سے زیادہ مثالیں بھی آپ کو ملیں گی ارسال خفی پر۔ بارک اللہ فیکم۔ نہیں